السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ کتاب کا نام وصایہ شریف۔ لکھنے والے کے نام شاہ حسنین رضا خان قادری نوری۔ صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں: ملفوظ وصایہ۔ پیارے بھائیوں، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ 3 ہی وقت ہوتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو سناتا ہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں 2 وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری خود میری۔ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ بھولی بھیڑیے ہو اور بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ کن سے؟ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکرلاوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندھی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول سے سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم، اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ۔ پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً ان سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخی دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ معلوم نہیں میرے بعد جو آئے کیسا ہو، اور تمہیں کیا بتائیں، اس لیے
ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ یہ تو خدا اور رسول کی وصیت ہے جو یہاں موجود ہے، سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو ان حاضرین پر فرض ہے غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ اور دوسری میری وصیت ہے، آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی۔ میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے۔ میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق وجہ اللہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے دست بستہ عرض ہے کہ مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں گزشتہ حقوق میں کمی ہوئی ہو وہ معاف کر دیں، اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں۔ ختم جلسہ کے وقت فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر کے فتوے نکلتے 90 برس سے زائد ہو گئے۔ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدت العمر یہ کام کیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد قدس سرہ العزیز کو چھوڑا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں ان سے یہ کام لے لیا۔ پھر چند روز بعد امامت بھی اپنے ذمے کر لی، غرض کہ میں نے اپنی صغر سنی میں کوئی بار ان پر رہنے نہ دیا۔ جب انہوں نے رحلت فرمائی تو مجھے چھوڑا، اور اب میں تم 3 کو چھوڑتا ہوں۔ تم ہو، مصطفیٰ رضا ہیں، تمہارا بھائی حسنین ہے۔ سب مل کر کام کرو گے، خدا کے فضل و کرم سے کر سکو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اپنے پسماندوں کے حق میں خدمت دین و ترقی علم کی دعا فرمائی۔ ان مبارک وصایا نے مجھ پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ لوگ دہاڑیں مار مار کر روئے۔ لوگوں کا اس روز بلک بلک کر رونا عمر بھر یاد رہے گا۔ کچھ اس روز ہی اپنے رحلت کی تصریح نہ فرمائی، بلکہ اس کے بعد سے یوم وصال تک لگاتار خبریں اپنی وفات شریف کی